یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں شکل و صورت معنی کے اعتبار سے سب اس کا مظہر ہے، یعنی وحدت کثرت میں، وحدت سے شوق اور کثرت سے سارا ذوق کا چاشنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معرفت الہی کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ راہ فقر میں دو ہی چیزیں اصل ہیں، یہی دو اصول راہ فقر میں ہے، اسی سے سب کچھ حاصل کیا جاتا ہے، اس کے ذرائع دو ہیں۔ پہلا، اللہ کے علاوہ دل سے، سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دل کو ہر چیز کی محبت سے دور رکھنا، پاک رکھنا، یعنی اپنے دل کے اندر اللہ کے سوا اور کچھ نہ رہنے دیں، اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب سے غیر تعلق ہو جائیں، اس سے کوئی تعلق آپ کا نہ رہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے سوا اور کسی شے سے محبت آپ کو نہیں ہونی چاہیے، تمام چیزیں جو غیر خدا ہیں سب کو آپ یہاں سے خارج کر دیں۔ یعنی دل میں اللہ کے سوا کسی چیز کی محبت رہے، یعنی دل غیر خدا سے پاک رکھنا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی چیز کی محبت نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ راز آگے یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی چیزیں موجودات کی شکل میں ہیں یہ ہیں کیسے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہم نے تو کہہ دیا کہ اللہ کے سوا آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے، تو کیا اللہ کے سوا کچھ ہے بھی؟ یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ کھلے گا۔ دوسرے، اپنے تمام حرکات و سکنات اور کردار و گفتار کو من جانب اللہ سمجھنا، یعنی اللہ کے طرف سے سمجھنا، یعنی آپ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، ہر چیز میں یہی خیال کرنا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ دو اصول فقر کے ہیں، اور یقین رکھنا کہ اس معاملے میں میری حیثیت صرف درمیان میں ایک ہدف یعنی ٹارگیٹ کے ہی طرح ہے، یعنی ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، اور ظاہر آپ سے ہونا ہے، بس آپ کا پھر کردار کیا ہے، ایک مشین کی طرح۔ یہ یقین کرنا، یعنی یہ جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے اس میں ہماری حیثیت صرف ایک مظہر کی ہے کہ ہم سے ظاہر ہو رہا، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے اور ہم سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا، یہ سب ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کارسازی ہے۔ ہم پر صرف ظاہر ہو رہا ہے، اس کے سوا ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو آپ کو سمجھنا ہے، مگر ان الفاظ کا زبان سے ادا کرنا یہ زندیق کی نشانی ہے۔ کس کی؟ زندیق کہتے ہیں گمراہ کو، جو ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والے کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اب جو کچھ بھی ہو، کسی کی کیا نام آپ نے گالی دے دیا تو بولے اللہ ہی کی طرف سے ہے نا، یہ ادھر نہیں لے کے جانا۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ایک کلپ تیار کریں گے کہ خیر و شر کی بنیاد اس معاملے میں کیا ہے، کہ ہم خیر کو کس نظریے سے لیں گے اور شر کو کس نظریے سے لیں گے، اچھے کام کو کس نظریے سے سمجھیں گے اور برے کام کو کس نظریے سے سمجھیں گے۔ یعنی اس چیز کو آپ کو اپنی زبان سے نہیں ادا کرنا، آپ کو اپنے اندر محسوس کرنا ہے۔ جبکہ صدیق یعنی حق ماننے والا کہتے ہیں جس کو، وہ ہے جو اس معنی پر یقین رکھے۔ زندیق جو وہ ہے جو اس کی دلیلیں دے گا، اور صدیق وہ ہے جو صرف اس معنی کو اپنے اندر سمجھے گا۔ صدیق اس معنی پر یقین رکھے اور شریعت مطہرہ کے راستے پر چلے اور اپنی زندگی حقیقی بندگی میں گزار دے۔ اہل معرفت میں سے کسی نے کہا ہے کہ فنا و بقا کا علم اخلاص وحدانیت اور صحبت فنا و بقا کا علم اخلاص وحدانیت اور صحبت عبودیت پر مبنی ہے۔ جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے وہ مغالطہ ہے،
غلطی ہے وہ، اور زندگی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مغالطہ اور زندگی ہے۔ پاک ہے عظمت والی وہ ذات جس سے نہ کوئی متصل ہوا اور نہ کوئی اس سے منفصل ہوا، یعنی اللہ کی وہ شان ہے کہ نہ ہم اس سے ملے ہوئے ہیں نہ ہم اس سے جدا ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ اس سے اتصال ہے اور نہ ہی ہم جدا ہیں۔ یہ وہ راز ہے کہ اللہ ہی جس کو سمجھانا چاہتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اے موحد حقیقی، اب سمجھ لے، اے توحید کے پرستار، اب سمجھ کی ذرات کونیہ یعنی کائنات کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں، سنگریزے، چھوٹے چھوٹے بالوں کے ٹکڑے، اور افراد ممکنہ کا ہر فرد، یعنی انسانی دنیا کا ہر انسان، اگرچہ ایک ہی نور سے پیدا ہوئے لیکن مقام ظہور میں یعنی ظاہر ہونے کے مقام پر ہر ایک نام و نشان اور رنگ و صورت الگ الگ ہے، جدا جدا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے اور یوں ایک عالم نور وجود میں آتا ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی ہم آگے مثال دے کے کریں گے۔ شرح گلشن راز میں لکھا ہے کہ موجودات خارجہ میں سے ہر ایک موجود خارجی کے دو اعتبار ہیں، یعنی ہر شے کی حقیقت ایک ہے اور وہ نام ہے نور حق کے ظہور کا۔ مظاہر ممکنات کی صورتیں ہیں اور تجلی شہودی کہتے ہیں، اور اسے تجلی شہودی کہتے ہیں۔ دوسرا بحیثیت تشخص و تعین، اسی حیثیت کے ماتحت اشیاء کو ممکن کہتے ہیں اور مخلوق مانتے ہیں، اور موجودات کے جانب تمام نقائص اور عیوب یعنی کمی اور تمام طرح کے عیب سے نسبت اسی وجہ سے اس کا نام ہے اس کے طرف نسبت کی جاتی ہے، اسی وجہ سے۔ اب یوں سمجھے کہ جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہے، جو بھی چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظر آتی ہے، در حقیقت اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کتنی حیثیت ہے؟ دو حیثیتیں ہیں۔ ایک با اعتبار شکل و صورت، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی شکل ہے، آپ کی صورت ہے۔ دوسری با اعتبار معنی اور تمہاری حقیقت، تم اور تمہاری حقیقت، تم اور تمہارے اندر ہے نا، ایک آپ ہو یا آپ کے اندر ہے۔ آپ کے اندر جب تک کہ روح ہے تب تک کہ آپ زندہ ہو، روح نکل گیا مردہ ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ اب پہلا با اعتبار صورت یعنی دونوں جہان ہیں، یعنی یہ جو کل عالم ہے، یہ جو جہان ہے با اعتبار صورت ہے، یعنی اس کی سب کی شکلیں ہے، پیڑ ہے، پودا ہے، جھاڑ ہے، پتی ہے، تمام چیزیں، حسن و خوبی، پہاڑ، جھرنا، دریا، یہ تمام چیزیں آپ کر لیجئے۔ دوسرے با اعتبار معنی اس کی حقیقت و روح ہے نا۔ درخت ہے مگر درخت کے اندر بھی جان ہے، جان درخت کے اندر اگر جان اس کی نکل جائے سوکھ جائے۔ مچھلی پانی میں ہے، نکال دو مر جائے، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ ایک اس کی شکل اور دوسرے اس کی حقیقت، جبکہ ہست وہ وجود میں دونوں ایک جیسی ہیں، ہے نا۔ جبکہ آپ ہست اور وجود میں دیکھو دونوں ایک جیسی ہیں، مگر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب اس کو اس طرح سمجھے کہ دو چیزیں ہیں، ایک وجود حقیقی، دوسرے اس کا مظہر جس میں وہ نظر آتا ہے۔ ایک ہے وجود حقیقی جو ہے اللہ تبارک و تعالی، ایک ہے وجود حقیقی اور ایک ہے اس کا مظہر۔ اللہ وجود حقیقی ہے اور ہم سب اس کے مظہر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وجود حقیقی حق تعالی ہے اور ساری کائنات اس کا مظہر ہے۔ مظہر سمجھتے؟ جس میں جیسے شیشہ، آپ شیشے کے سامنے آ جائیے تو آپ نظر آئیں گے اس کے اندر، جبکہ شیشے کے اندر خود کچھ نہیں موجود ہے مگر آپ کا عکس اس کے اندر نظر آئے گا۔ تو شیشہ کیا ہوا؟ آپ کا مظہر۔
تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب حق تو نہیں ہے مگر حق کا مظاہر ہے. حق تو نہیں ہے مگر حق سے جدا بھی نہیں ہے نا. یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں شکل و صورت معنی کے اعتبار سے سب اس کا مظاہر ہے. یعنی وحدت کثرت میں، وحدت سے شوق اور کثرت سے سارا ذوق کا چاشنی ہے. تو کثرت صرف مظاہر کی ہے اور وحدت کثرت صرف مظاہر کی ہے اور وحدت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر 6 لائٹیں، ایک پنکھا، ایک اے سی ہے نا. یہ تمام آلات چل رہے ہیں. ایک کا کام ہے روشنی دینا، ایک کا کام ہے ہوا دینا، ایک کا کام ہے ہوا کو ٹھنڈا کرنا. یہ 3 چیزیں ہو گئی. مگر ان کی کچھ حقیقت بھی ہے. کیا ہے؟ ایک لائٹ، ایک نہیں 1000 لائٹیں لگا دیجئے، 1000 پنکھے لگا دیجئے، مگر ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ان کے اندر پاور نہ ہو، بجلی نہ ہو. تو بجلی اس کی حقیقت ہے اور پنکھا، لائٹ، کولر، اے سی یہ سب مظاہر ہیں، ہے نا. اب اس کی مثال آپ بھی سمجھ لیجئے کہ لائٹ پاور ہے تو بلب جل رہا ہے، لائٹ ہے تو پنکھا چل رہا ہے، لائٹ ہے تو اے سی ٹھنڈ ہوا پھینک رہی ہے. اب لیکن ان سب کی حقیقت کون ہے؟ پاور، بجلی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مظاہر ظاہر کرنے کی چیزیں اربوں ہو سکتی ہے، باقی لائٹ ایک ہی ہے. یہی مثال آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے کہ اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں کہ وجود مطلق واحد ایک ہے اور باقی سارے اس کے مظاہر ہیں. اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتصال وہ ایک الگ چیز ہو گیا، اتصال اس سے کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس سے متصل نہیں ہے، اس سے کوئی، ہاں وہ سب کے اندر موجود ہے. جیسے بلف خود پاور نہیں ہے، خود بجلی نہیں ہے، مگر بجلی اس کے اندر موجود ہے. پنکھا بجلی نہیں ہے مگر بجلی سے ہی چل رہا ہے نا. تو مظاہر کائنات جو کچھ بھی ہیں سب کے اندر وہی ذات موجود ہے. میں نے سمجھداروں کے لیے وہ باتیں بتا دی کہ اگر کوئی سمجھدار ہوگا تو ہماری باتوں کے معنی کو اچھی طریقے سمجھے گا، اور اگر کوئی نہ سمجھ پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے قریب اس کو کر دے جو ان باتوں کو سمجھا دے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.